آتا تو ہے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ کہ ٹھیک ہے۔ قرآن کی تعلیم پر اس نے اتفاق کیا، اس کی کچھ تھوڑی بہت خدمت طے ہو گیا اور وہاں اس کی نظام چلنا شروع ہو گیا۔ تھوڑے سے کے بعد بڑے بزرگ آئے، برخودار، بڑے نیک ہو، اچھے ہو، ستھرے ہو، نوجوان ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میرا آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، میرے تو کون شادی کرے گا، میری کوئی شادی کرائے گا؟ تو بیٹا ہمیں نا، ہم تمہاری شادی کرائیں گے، کرا دیں۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی ہے، اچھی صورت اور اچھی سیرت کی ہے بیچاری، اس کا کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کرو گے شادی؟ تو اب ابھی تک میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے، آگے میرے سے برا کریں گے میرے تصور میں نہیں ہے، کرا دے شادی۔ نکاح ہو گیا۔ اب وہ اپنے کمرہ عروسی جس کو کہتے ہیں، جو کمرہ ہوتا ہے خاص، اس میں جب یہ گیا، وہ جا کر جب اس نے اپنے دلہن کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی اس کی نظر ایک ہار پر پڑی۔ یہ وہی ہار تھا جو اس نے اس بزرگ کو واپس کیا تھا، اور اس دلہن کے گلے میں تھا۔ یہ تو بڑا چونکا اور باہر نکل گیا۔ تو باہر نکلا تو وہ جیسے عموماً گھر کے باہر کچھ نہ کچھ تو کھڑے ہوتے جو باراتی ٹائپ کے آتے ہوئے۔ کہا بیٹا کیا ہوا، خیریت ہے؟ گھر سے کمرے سے باہر آ گئے بھاگتے ہوئے؟ کیا وہ تو اس سے کہانی سنائی تو سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا بھائی مجھے بھی تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹا جو تم نے کہانی سنائی نا، تم نے جس بزرگ کو ہار واپس کیا تھا، بولا یہ اسی کی بیٹی ہے، تو یہ ہار اسی کا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ واپس آئے تھے نا، تو یہ کہتے تھے کہ مجھے ایک نوجوان ملا تھا، اگر وہ نوجوان مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی سے کراؤں۔ اس سے 2 بچے ہوئے، تھوڑے دنوں کے بعد دونوں بچے انتقال کر گئے، کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی انتقال کر گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر ہار کس کے پاس آیا؟ یہ ساری کہانی ہار کے گرد گھوم رہی ہے، اس نیکلس کے گرد گھوم رہی ہے جسے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اور یہ کہہ کر کے اس پہ میرا حق نہیں ہے، جبکہ وہ ہار جب اس کے مقدر میں تھا تو ایک حق والے انداز سے اللہ پاک نے وہ ہار اسی کو لوٹایا، کیونکہ یہ اسی کے مقدر میں تھا، اسے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ بات ہمیں ہمارے ہر ایک بچے کے، نوجوان کے، جاب کرنے والے، پروفیشنل، نیچے سے اوپر تک ہر ایک کے ذہن میں بٹھانی ہے کہ تم صرف اپنے رب کی رحمت اور اس کی عطا پر نظر رکھو، حق لو، حق دو۔